جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی جی مفتی صاحب، مجھے ایک سوال تھا کافر لفظ پر۔ جی مجھے یہ فرمائیے۔ بتائیں کہ یہ جو کافر کہا گیا ہے کیونکہ مکہ میں مشرکین مکہ کہا گیا، پھر کافر کب کہا گیا انہیں؟ مجھے یہ نہیں، لفظ ذرا سمجھنا ہے۔ مکہ میں مشرکین مکہ کو بھی کافر کہا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سورہ بالکل کافرون ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ نہیں نہیں، وہ نہیں، یہ مدینہ بولے تو اللہ کے رسول جب ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ہاں، ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی مشرکین کے بارے میں، چونکہ مشرکین نے یہ آفر دی تھی کہ بھائی کوئی بات نہیں، جی چلو مصالحت کر لیتے ہیں، ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں، آپ ہمارے لات اور عزا منات وغیرہ کی عبادت کر لیں، اس طرح میوچول ایگریمنٹ کر جی لیتے جی ہیں۔ جی تو قرآن کریم کی جی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کروں گا، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی مشرکین کو کافر کہا گیا۔ جی جی تو جی یہ جو ایک نئی چیز چل رہی ہے کہ نہیں جی، جو آئیڈل ورشپر ہیں وہ مشرک ہیں، کافر جو ہے وہ ناستک ہیں، یہ ایک فالتو کی بات ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، قرآن کے خلاف ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کافر جو لفظ ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے۔ جی 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 کافر کے معنی آتے ہیں نہیں منکر کے، کافر کے معنی آتے ہیں منکر کے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کرسچینٹی کا منکر ہیں، ہم یہودیت کے منکر ہیں، ہم ہندوازم کے منکر ہیں، اور یہ لوگ اپنے جی مذہب کی بنیاد پر ہمیں اردو میں عربی میں کافر کہنا چاہیں کہ بھئی یہ ہمارے جی کافر ہیں، یعنی ہماری باتوں کا انکار کرنے والے، تو کہیں شوق سے، ہمیں کوئی برا نہیں لگتا۔ بلکہ قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا، قد کفرنا بکم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ کہلوایا کہ ہم نے تمہارا انکار کیا، ہم تمہارے اعتبار سے کافر ٹھہرے، تمہارا انکار کیا جی ہم نے، جی کفر نہ، کفر کی نسبت اپنی طرف کی لیکن ان کے عقائد کے اعتبار سے۔ تو جی 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 اس لیے یہ ایک آر ایس ایس کا چلایا ہوا پروپیگنڈا ہے کہ جی کافر جی جو ہے وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں، اور کافر ایک بہت بڑی کوئی گالی ہے، کچھ اس طرح کی چیز ہے۔ تو جس طرح وہ غلط ہے، ایسے ہی کچھ مسلمانوں کا یہ معذرت خواہانہ رویہ کہ نہیں جی نہیں، آپ کافر نہیں ہیں، آپ کو ہم مشرک کہہ لیں گے، آپ کو ہم آئیڈل ورشپر کہہ لیں گے، کافر تو ناستک ہوتے ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہو اچھا گیا۔ نہیں، اس میں اور ایک سوال ہے، یعنی کہ ہمارے یہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ سچائی کو انکار کرنے والا کافر اسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسلام کی سچائی کو جان کر انکار کرنے والے کو کافر کہا جائے گا، کیونکہ کافر لفظ جو ہے نا وہ مکہ میں کہا گیا نا ابھی، کیونکہ اسلام باہر آیا نہیں تھا ابھی، اللہ کے رسول ہجرت کرے نہیں تھے ابھی، چونکہ ان کے اوپر، کیونکہ وہ قرآن کہتا قرآن چونکہ فصاحت اور بلاغت کی کتاب ہے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو اللہ کے رسول کے اوپر آیاتیں اترے ان کے دل کے اوپر کچھ اثر ہوتا تھا جب اللہ کے رسول پڑھتے تھے، اور تو اس سچائی کو جانتے ہیں، مگر کافر جانتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول پہ قرآن اتر رہا ہے، اس کے کچھ معنی ہیں، اس کا مطلب ہے، پھر بھی وہ جان کے انکار کرنے والوں کو کافر کہا جائے گا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے انجانے میں انکار کیا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، میں مثال کے طور پر میرے کوئی چند نان مسلم دوست ہیں، وہ کبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، پھر میں ان کو کچھ آیاتیں پڑھ کے سناتا ہوں، کلمہ پڑھ کے سناتا ہوں، میں کبھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب بناؤ، میں یہ جب ٹھیک لا الہ الا اللہ پڑھا ہوں تو آپ کے دل پہ کچھ اثر ہوا، اس کا معنی مطلب آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ تو بولتے ہیں ہم کو عربی نہیں آتی، تو ٹھیک، میں کرتا ہوں جب آپ آپ کے دل پہ اس کا کچھ اثر نہیں آپ ہوا، نے ترجمہ سنایا ان کو؟ ترجمہ نہیں سنایا، پہلے میں نے یہ پڑھا، کلمہ سنایا۔ کلمہ سنایا، کلمے کے معنی بتائے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بتایا آپ نے ان کو؟ ہاں وہ بھی بتایا میں۔ بتایا، ٹھیک ہے، انہوں نے مانا؟ انہوں نے میں پہلے تو یہ بتایا کہ بھائی نہیں، میں ایک کلمہ منٹ، پڑھتا ہوں۔ رک جی جائیے، انہوں نے مانا؟ جی نہیں مانا نا؟ نہیں مانا۔ تو کافر ہوئے، آپ ہی کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جاننے کے بعد نہ نہیں ماننا تو کافر کفر ہے نا، آپ نے ان تک بات پہنچا دی، انہوں نے نہیں مانا، کافر ہو گئے، آپ ہی کی نہیں ڈیفینیشن ہے بھائی۔ نہیں میں چلیں ڈیفینیشن بھائی، نہیں، اظہار فرق بھائی جی بہت شکریہ، آپ ان کو غیر مسلم کہہ لیں، ٹھیک ہے، اوکے میرا بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو، جی الحمدللہ، چلیے اوکے، جزاک اللہ۔ حضرت میں عمر فرق رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان جو بات چلی حضرت ابو بکر کی خلافت میں، جب کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو ان میں ایک ہر طرح کے الگ الگ تھے، کچھ لوگ اسود انسی مسیلمہ کذاب کے پیچھے چلے گئے تھے، کچھ لوگوں نے ارتداد کا راستہ اس طریقے سے اختیار کیا، انہوں نے کہا بھائی ہم زکات نہیں دیں گے، زکات ہی کا انکار کر دیا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ کفر من کفر من العرب، کہ عربوں میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جنہوں نے زکات کا انکار کر دیا تھا، وہ خدا کا انکار نہیں کر رہے تھے، وہ قرآن کا انکار نہیں کر رہے تھے، رسول کا انکار نہیں کر رہے تھے، وہ زکات کا انکار کر رہے تھے کہ زکات اب فرض نہیں رہی،
تو اس کے باوجود بھی حدیث میں ان کو یعنی جو الفاظ ہیں محدثین کے وہ کیا ہیں، وہ یہی ہے کہ کفر من کفر من اللہ. تو یہ ایک منکرین حدیث نمبر ایک، اور جو حضرات ذرا سا اپولوجیٹک بیہیویئر رکھتے ہیں ان کا یہ ہے کہ نہیں جی کافر جو ہے بس ہم اس کو کہیں گے کہ جس کے سامنے اتمام حجت ہو گئی ہو اور اس نے کہا کہ نہیں میں تو ایروگینس کی بنیاد پر ماننے کا نہیں. اب اگر یہی بات ہے تو اب ہم دنیا میں کبھی بھی یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ کس کے سامنے اتمام حجت ہوئی ہے اور کس کے سامنے نہیں، اور کون ایروگینس کی بنیاد پر اسلام کا انکار کر رہا ہے اور کون اپنے دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہے. سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے حالانکہ اس کے اندر ایروگینس ہے، لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے نہیں جی میں تو دلیل کی بنیاد پر نہیں مانتا اسلام کو. اب آپ کبھی بھی کافر اس کو نہیں کہہ سکتے. تو یہ ایک غلط پیرامیٹر ہے. قرآن کا جو پیرامیٹر ہے وہ بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے.